الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به رواه البيهقي۔ محترم مکرم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے فرمان ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو ہمارا مقصد ہے اصل وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی جیسے بھی ختم ہو جائے گی، چاہے مشکل میں ہو چاہے آسانی میں ہو، لیکن حقیقت بات یہی ہے، اصل مقصد تو اصل اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان آدمی اپنے دونوں قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، یہاں تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا۔ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کس مشغلے میں خرچ کی، کیسے زندگی گزاری، پوچھا جائے گا تو کیا جواب دینا۔ اگر آپ نے اس زندگی کو احکام خداوندی کے مطابق گزارا، شریعت کے مطابق آپ نے اس زندگی کو گزارا تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی کو، جو یہ زندگی کے اوقات ہیں، اسمن من الذہب، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی سیرادی فرماتے ہیں، ہر کی بے فائدہ عمر در باغ، چیزیں نہ خرید و زر بے انداز۔ جس آدمی نے اپنی عمر کو ایسے گزار دیا گویا کہ اس نے بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کیا اور اس کو پھینک، کیا مقصد ہوا اس زندگی، ایسے زندگی سے کیا فائدہ۔ اس لیے اس زندگی کے بارے میں جو اتنا قیمتی وقت اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، اس کے بارے میں محشر میں پوچھا جائے گا، اور آگے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہیں۔ دوسرا سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کس مشغلے میں آپ نے گزاری۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی عمر کو کہاں گزار رہے ہیں، کس کام میں ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ آج لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ وقت نہیں کٹ رہا ہے، موبائل لے کر چھوٹا چھوٹا بیٹھے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر عشاء کے بعد کرسی لگا کر یا ایسے ہی چند لوگ بیٹھ کر ادھر ادھر کی بکواسیں کر رہے ہیں۔ ان کو خبر نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ افسوس انسان کو اس پر ہوگا جو وقت اس نے بیکار گزار دیا۔ اس لیے کل قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دے تو اپنی زندگی کو احکام خداوندی کے مطابق گزارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں ڈھالو اپنی زندگی کو، ورنہ اللہ کے یہاں کیا جواب دے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کو کس کام میں گزارا۔ جوانی، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور جوانی ہی ایک ایسا قیمتی وقت ہے زندگی کا، نہ تو اس سے پہلے کا قیمتی وقت کوئی ہے نہ تو اس کے بعد کا کوئی۔ جب وقت گزر جائے گا، جوانی گزر جائے گی، بڑھاپے میں
سوائے افسوس کے کچھ نہیں. اور لڑکپن میں نہ وہ عقل ہوتی ہے نہ وہ طاقت ہوتی ہے، لیکن جوانی میں سارے اعضاء بھرپور قوت ہوتی ہے. آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، آپ دین کا بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. آپ ہر طریقے سے جو عبادت کرنا چاہیں، جو کام کرنا چاہیں، جوانی میں آپ کے لیے بالکل آسان ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می سوت پرہیز. جوانی میں توبہ کرنا، عبادت کرنا، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا. ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کام کے نہیں تو آپ کو بیٹھنا ہی ہے، آپ مجبور ہیں. لیکن جب ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی تب آپ کو ہر طرف راستہ نظر آتا ہے. اس لیے جوانی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. جو لوگ جوانی کی دہلیز سے ڈھل رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے یہ بات، تو بتائیں گے کہ واقعتاً بہت قیمتی چیز چلی گئی ہاتھ. اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ مال کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے کمایا. من أين اكتسبوا، کہاں سے مال کو کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. بخاری شریف کی روایت کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا آیا اس نے حلال سے کمایا یا حرام سے. اس لیے کہ جب آپ غلط مال استعمال کریں گے، غلط چیز استعمال کریں گے، غلط کمائی آپ کی ہوگی، تو وہی آپ کے بچوں پر، وہی آپ کے اولاد پر، وہی آپ کے بھی بچوں پر اثر ہوگا. تو غلط کمائی کھلا کر اپنے بچوں سے بھلائی کی امید رکھنا کتنی بڑی بیوقوفی. اس لیے اس کا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. چنانچہ جو لوگ سمجھ کر بھی بیوقوفی کرتے ہیں وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں، ان کو پتہ نہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ قوم آئے گی جو اپنے زبانوں سے کھائے گا جیسا کہ گائے اور بھینس کھاتی ہیں. گائے اور بھینس آپ چھوڑ دیجئے تو کس کھیت سے کس کا کھیت ہے ان کو یہ خبر نہیں، وہ ایک دم کھاتی چلی جائے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کی بکری ہے، آپ کی گائے ہے تو کسی دوسرے کھیت میں نہ کھائے. اس کو کیا پتا، جیسے حلال حرام کی بغیر پہچان کے وہ کھاتی چلی جائے گائے. تو اسی طریقے سے ایک زمانہ آئے گا لوگ حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہوگی، جو آیا سب کھاتے چلے. اب آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ آج ہو کیا رہا ہے. ہر وقت لوگ روپے پیسوں کے چکر، کچھ پتہ نہیں ہے کہ دکانداری کیسے چلائی جائے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ تجارت ہم کو کیسے کرنا ہے، کہاں غبن فاحش ہے، کتنا لے کر بیچنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے. اس لیے بھائی بہت سوچ سمجھ کر اپنے مال کو آپ کمائیے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیجیے، اس کا ناجائز استعمال مت کیجیے. اور چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وان علم ہی، اپنے علم کے بارے میں آپ سے آپ کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں اتنے بڑے مجمع کے ساتھ مجھ کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ اپنے علم کے بارے میں تم کو کہ تم نے کتنا عمل کیا، تو پھر کیا ہوگا. اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بدترین خلائق کون ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھی باتیں بری باتوں کا سوال نہیں کرتے، اچھی باتوں کو پورا پوچھا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین خلائق بدترین علماء. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عذاب کافروں سے بھی زیادہ تیز ان کی طرف جہنم کا عذاب سبقت کرے گا جو بدکار علماء اور بدکار قراء ہیں. وجہ ہے یہ جان کر انجام،
وہ تو انجانا ہے، اس لیے کافروں سے بھی تیز عذاب چلے گا ان کی طرف۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ قوم، یہ جو ہے امت کے واعظ لوگ ہیں، یہ لوگ امت کے واعظ ہیں جو خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے کو بھول بیٹھے۔ چنانچہ شیخ سعدی سیرازی نے کہا عالم ناپرہیزگار عالم ہے، اس کی مثال پورے مشالہ دار ایسا اندھا ہے جو چراغ رکھتا ہو، یہدا بھی وہو لا یہتدی، جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ روز لوگ اس چراغ کی روشنی میں راستہ طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اندھا اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھا، اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چنانچہ کچھ لوگ جنت والے اہل جہنم سے پوچھیں گے، کہیں گے بھائی ہم لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہاری باتوں پر عمل کر کے جنت میں چلے آئے، آپ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ کہیں گے کہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ ایک وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، جیسے کہ آپ دیکھیے آج بڑے بڑے علماء اسٹیج لگاتے ہیں، تقریروں اور تحریروں کا بازار گرم ہے، لیکن آپ دیکھیے کون پلیٹ فارم سے اور پٹری سے بہت دور ہے۔ آج ہماری تقریروں کا، تحریروں کا، وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، حافظ نے دیوان میں کہا واعظہ کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنن چوں بخلوت می رود ناکار دیگر می۔ واعظ لوگ جب ممبر پر ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، واعظہ کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنن، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم بالکل پرہیزگار اور کیسے ہیں، ان کے اندر ہر خوبی بھری ہوئی، چوں بخلوت می رون، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں آکار دیگر بھی کنن، تو بالکل دوسرا کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو چاہیے کہ بالکل اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ وہ علم جو زبان تک ہوتا ہے، اسی علم کے بارے میں وہ اللہ کا الزام ہے، اللہ پوچھے گا، اسی علم پر مواخذہ ہوگا۔ اور علم کی جو دوسری قسم ہے جو دل پر اثر رکھتی ہے، وہی علم ہے جو عمل پر آمادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں مواخذہ نہیں۔ اس لیے یہ چند حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں تھیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔